اس کا شناختی کارڈ 2005 میں نہیں 2001 میں بنا. 2005 میں انہوں نے پہلی دفعہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا, ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا. 2012 میں, یہ پچھلی حکومت کے دور میں, ان صاحب کا پاسپورٹ رینیو ہو, ان کا شناختی کارڈ کینسل کیا گیا پچھلے سال کے آخر میں. تو 24,000 میں ان کا شناختی کارڈ تو کینسل ہو گیا. ان کا نام نادرا نے نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا مجھے اس وقت تک اس کا جواب نہیں ہے کہ مجھے بتائیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے جس کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی جیسے سینسٹیو آرگنائزیشن میں کرپشن ہے اور ہیرا پھیری. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ باقی ممالک میں بھی پھرتے رہے ہیں تو وہاں یہ امریکہ کے لیے خطرہ کیوں نہیں تھا؟ السلام علیکم ناظرین, نیوز آئی کے ساتھ میں افتخار شیرازی. پاناما لیکس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ایسی وائسز سننے کو مل رہی ہیں جس میں تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 15 دنوں میں اتفاق رائے سے کوئی ٹی او آرز نہ بنے تو پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پہ جائے گی. ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب لندن میں موجود ہیں اور کوشش سنا ہے یہ کی جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ متحدہ اپوزیشن سے باہر نکل کے وہ حکومت کو سپورٹ کریں اور کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں جمہوریت کو یا حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اجلاس سے پہلے منفی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے ایک مائنڈ بنا لیا گیا ہے کہ اگر یہاں پہ اتفاق ہوتا یا نہیں ہوتا تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پہ کھڑی ہوگی؟ اور دوسرا ہے مسئلہ ملا منصور کی پاکستان میں ہلاکت کا ہے. گو کہ پاکستان نے ابھی تک اس معاملے پہ اپنا کوئی واضح سٹانس نہیں دیا کہ کیا مرنے والا ولی محمد واقعی ملا منصور تھا کہ نہیں تھا. کل وزیر داخلہ نے فرمایا ہے کہ جب تک سائنٹیفک تحقیقات کا رزلٹ سامنے نہیں آتا تب تک پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے والا شخص ملا منصور تھا کہ نہیں تھا. لیکن امریکہ نے اور خود طالبان نے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے. پہلے مرحلے میں امریکہ نے کہا کہ مرنے والا شخص ملا منصور ہی تھا اور اس کے لیے معلومات پاکستان سے بھی فراہم کی گئی. ناظرین, یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ پاکستان سے بھی اس کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات فراہم کی گئی. اور آج طالبان نے تدفین کرنے کے بعد مولوی ہیبت اللہ کو نیا امیر مقرر کرنے کے بعد گویا کہ اس سارے قصے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی تحقیقات کیا نیا اس میں رخ لے کے آتی ہیں. کیا وہ تحقیقات بھی اس بات کو کنفرم کریں گی کہ ہاں وہ ولی محمد جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ انٹرنیشنل ٹریول بھی کر رہا تھا اور پاکستان میں آ جا بھی رہا تھا, وہی شخص تھا ولی محمد ملا منصور, یا ملا منصور اور ولی محمد دو الگ لوگ تھے؟ دیکھنا یہ یقینی طور پہ پوری دنیا اور پاکستان کے بالخصوص 20 کروڑ عوام اس معاملے کے اوپر شدت سے منتظر ہے کہ پاکستان کی تحقیقات کیا رنگ لے کے آتی ہیں سامنے. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے. بڑا سینئر ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد خان صاحب, اے این پی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور بڑے زبردست انداز میں سیاسی اور انٹرنیشنل معاملات پہ بولتے ہیں. شیخ رویل اصغر صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے, بڑی مہربانی سر آپ کی بھی, آپ نے جوائن کیا ہمیں. سینیٹر تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے, اور تھوڑی دیر میں میاں محمود رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. زاہد خان صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں پاناما لیکس کے اوپر؟ انفیکٹ شروع میں تو ہمیں لگا کہ اگین پارلیمنٹ میں معاملہ چلا گیا اور اس معاملے کو لے کے اب ایک بہتری کی راہ نکل رہی ہے, لیکن ساتھ میں جو پی ٹی آئی کا ایک سٹانس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, لگتا یہ ہے کہ معاملہ پھر سڑکوں پہ لے جانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. ساتھ میں آپ مولانا فضل الرحمان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا بڑا پازیٹیو ہے, اچھا کردار ہے, یا وہ کہیں پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہے؟ سر دیکھیے شاہد صاحب, دو باتیں ہیں. ایک تو بالکل آپ نے کردار مولانا فضل الرحمان کی بجائے دوسرا پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی والے شاید ایسا اس دفعہ نہ کریں کیونکہ وہ سولو فلائٹ تو وہ کر چکے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا کیا تھا. اسلام آباد میں دھرنا دیا, 3 لوگ ادھر شہید ہو گئے بیچارے, 7 لوگ ملتان میں مر گئے, 1 تک کہ 2 فیصل آباد میں مر گئے. اس کے بعد بھی ٹیبل پہ آئے کہ نہیں آئے؟ صحیح. پھر ٹی او آر بنا کہ نہیں بنا؟ صحیح. پھر جب سے پاکستان کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ تو میرے خیال میں ہے کہ تباہی کے بعد اگر آپ ٹیبل پہ آتے تو اس دفعہ تو آپ تباہی سے پہلے آ چکے ہیں, جس میں سارے اپوزیشن متحد ہے. اپوزیشن میں ایک بات بتا دوں, کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈال سکتے نہ کوئی اور ڈال سکتے. اگر ہم خود دراڑ نہ ڈالیں, ہم کون سے کہ ہم اپوزیشن والے دیکھیں اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ٹی او آر کا جو کمیٹی تھے سب نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی, چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں جوڈیشل کمیشن سب نے ایکسیپٹ کیا. اب
ٹی آر پہ بیٹھ کر ظاہر ہے کہ بات جب کمیٹی دو کمیٹیز کے بیچ میں بیٹھتے جس طرح پہلے نہیں ہوا تھا، اسحاق ڈار بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہمارا شامت قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو انکوائری کر رہے تھے اس کے لیے 2013 کے الیکشن کے لیے. جی بالکل. تو وہی ٹی آر ہے، وہی بندے، اس وقت 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہوئے. جی جی. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی تو آپ اس کو کرنے دیں. اگر ابھی سے آپ کہتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کمیٹی پہ اعتماد نہیں ہے، آپ نے اپنے اپوزیشن کی جو اتحاد ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو اگر آپ ابھی بھی اپنی کمزوری ظاہر کرو گے تو باہر روڈ جانے سے تو کوئی کسی کو نہیں منع کر رہا ہے، لیکن کیا روڈوں سے مسائل حل ہوں گے؟ اگر نہیں حل ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت بیٹے ہم میچور ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ بہت ویک ہے، ہم نے اس کو بچانا، اس کو آگے لے کے جانا تاکہ یہ ملک اور عذابوں سے بچے اور یہ ڈیموکریسی اتنا پختہ ہو جائے کہ عوام اپنی مرضی کے ووٹ ڈال کے جس کو لانا چاہے وہ لے آئے اور وہ آگے اس چیز کو چلا لے. اب شور دیکھیں، ایک بات میں واضح کر رہا ہوں، پاناما ہمارے جو سٹینڈ ہے واضح ہے. ہم آف شور کمپنیز کی بات کرتے، سارے آف شور کمپنیز کی، ہم کوئی پاناما لیک کے اکیلے بات نہیں کرتے. اور ہم نے اپنی ممبر کو کہا کہ جب ٹی آر بنے گا بے شک آپ سٹارٹ پرائم منسٹر سے کرے اس کی، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے بچوں سے پہلے سٹارٹ کرے، لیکن ایک کراس دی بورڈ ہو. شیخ صاحب، نون لیگ کی قیادت کی طرف سے بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. احتساب کی اگر بات کی جائے تو سر جمہوریت کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سر اگر بات کی ہے تو بڑی لاجیکل بات ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. پہلے ریلیکٹنٹ کہ نہیں کر کچھ کرنا، پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے، کمیشن نہیں بناتے، آپ فائنلی اس طرف آ بھی گئے، تو یہ ریلیکٹنس کیوں نظر آتی ہے؟ اور پھر اگین اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ تو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، کہیں سے سپورٹ لے رہے ہیں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اب میرے زاہد خان صاحب کے بعد شاید میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں. توڑ موڑ کے بات وہیں آئے گی، ذکر بھی اسی چیز کا ہوگا. تو جو آپ نے فرمایا نا ابھی، جلدی ہے ان کو. اب کس بات کی جلدی ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ تو خود وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں ہیں. وہ جلدی میں یا کوئی اور جلدی میں؟ یہ اب مطلب جو پیچھے دیکھیں، جو اسکرپٹ لکھتے ہیں لازم آپ اپنی طرف سے اس میں نہ زیر زبر کوئی لفظ نہ بدل سکتے ہیں، نہ اس لفظ کی تشریح غلط کر سیکتے ہیں. اس کا مطلب ایجنڈا ان کا نہیں کسی اور کا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. مطلب جو بظاہر نظر آتا ہے نا، خود اپنے جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں نا اس سے بتا دیتے ہیں. مطلب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب چھوڑ دیجئے، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پسندیدہ شوق ہے، ٹھیک ہے، ہوگا، ضرور ہونا چاہیے. لیکن سیاست میں جب آپ یہ باتیں ایسی کرتے ہیں نا، ڈھکی چھپی بھی نہیں کرتے، کبھی آپ انگلی اٹھانے کی بات کرتی ہیں، کبھی آپ انگلی گرانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلوں گا، تو اس سے عام آدمی یہ تاثر لیتا ہے کہ آپ کے اندر سے کچھ اور بول رہا ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے. پرائم منسٹر بننے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک خداوند کریم کی رضا اور دوسرا عوام کی ووٹ. اب دونوں چیزیں جو ہیں وہ اگر اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ، اور خداوند کریم یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے فیصلے کرتے ہو، میں اپنے فیصلے کرتا ہوں. اس کے فیصلے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر انتظار ضروری ہوتا ہے. صبر کے متعلق بار بار ذکر کیا گیا، صبر. اچھا اب آپ تھوڑا سا اس پہ آ جائیں جو بنیادی مسئلہ ہے. جی جی. اب بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کہہ جاتا ہوں، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا میری خاطر آپ اس کو تھوڑا سا پروب ان کر لیجئے گا. صحیح. جتنا یہ شور و غل اٹھا، آپ نے دیکھا کوئی ایک پاکستان کا نام نہیں تھا، اس میں بہت سارے نام تھے، دنیا بھر کے لوگ ہیں سر، کئی ممالک کے لوگ ہیں. دنیا بھر نہیں. آپ لسٹ اٹھائیے گا، آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے ممالک ہیں. آپ بھی پھر کبھی کبھی وقت آئے گا ڈیوڈ کیمرون کا نام آتا نا نام، اس کا انڈائریکٹ نام تھا، باپ تھا، باپ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، چیپٹر کلوز، ختم ہوگی نا بات. اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے نیٹو میں سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں. ہم لوگ اتنے انجان اور اتنے نادان اور اتنے سادے اور بھولے ہیں کہ ہم چیزوں کو اندر ڈگن کر کے دیکھتے نہیں ہیں. باقی ذرا غور کیجئے کون کون سے. رشیا آ گیا، چائنا آ گیا، اور بہت سارے ایسے نام ہوں گے جو جڑے ہوئے ہیں ایک کیمپ کی طرف. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکنز جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے بڑے پوتر ہیں؟
بڑے فرشتے ہیں. آپ کو خیال ہے میاں صاحب کو بھی کہ نئے کیمپ جوائن کرنے کی سزا دی گئی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اب ایک بڑی نئی بات کی ہے آپ نے. نہیں یہ اب میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے نا. سر نام اگر ان کی فیملی کا ایسا مطلب اس کا پیچھے کوئی محرکات تو ہوں گے نا. ذرا میں آپ کو گزارش کروں, ہمیں بہت زیادہ اسی وقت اپنے آپ کو سنبھل جانا چاہیے تھا جس وقت چائنا نے پاکستان کو اکنامکلی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی تھی, بلکہ کوشش نہیں کی تھی, پریکٹیکلی کام کیا تھا. گوادر لوگوں کو ایک آنکھ نہیں باتا ہوگا, میرا خیال ہے نہیں ہوتا ہوگا. یہ یکا یک راتوں رات کون سا ایسا آ گیا کہ امریکنز کا جو اندر محبت تھی, جو چھپی ہوئی محبت تھی ایران کے لیے, وہ ایک دم باہر نکل آئی. وہ ایک دم ان کے جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. انڈیا کے ساتھ اتنی محبت کی پینگیں اور اتنی ان کے ساتھ آپ کے جو تھے مراسم اچھے ہو گئے, ایک دم اچھے ہو گئے. پالیسی شفٹ آپ مجھے اب پاناما کی میں نے جو آپ کو گزارش کی, زاہد خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. بنیادی کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن بہت سارے ہو سکتے ہیں کہیں آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا, لیکن اب سب یہ چاہتے ہیں کہ جی پاناما لیکس پہ ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف پاناما نہیں, جن لوگوں کے آف شور کمپنیز ہیں ان پہ بھی ہونی چاہیے, قرض معاف کرانے والے میں وہی کک بیکس پہ بھی ہونی چاہیے, قرض کرپشن پہ بھی ہونی چاہیے. آپ تو سبھی کہتے ہیں نا, ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں. حالانکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کون کون سی ایسی شخصیات ہیں, کون کون سی ایسی ہستیاں ہیں جن کی دبئی میں بھی مطلب شان و شوکت ہے. وہ تو سر حکومت میں ہے نا سر, آپ کر لینا سر, یہی تو کہتے ہیں. حکومت کو کس نے روکا ہے سر؟ نہیں روکا ہے, کس نے روکا ہے سر؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں حضور. آپ یہ باتیں کہنے میں بہت آسان نظر آتی ہیں, یہ سننے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں. یہاں تو وہ لوگ جن لوگوں نے, معاف کیجیے گا میں ذرا تھوڑا سا ریلیکس آدمی ہوں, یہاں پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے, ان کی زبان سے غریبوں کی باتیں سن کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں, بڑی مجھے حیرانگی ہوتی ہے. اور میں بڑا کہتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی ہے دل میں محبت کہ خود تو آپ اس قسم کا آپ کا سٹیٹس ہے. آج کی بات ہے, آج ایک شخص تضاد ہے گویا کہ لیونگ کچھ اور ہے, بات ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آج ایک شخص غریبوں کی باتیں کا زبان اس کی سوکھ رہی تھی, اور اس کا جو اس نے جو اس کی یہ گلاسز ہوتے ہیں جو دھوپ کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں, وہ اس کی برانڈڈ گلاسز تھی. اور میں حیران تھا کہ شاید اتنا یہ عوام کو اتنا سادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اصلیت کا پتہ نہیں ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لے لیجیے, سارا کچھ لے لیجیے آپ. اب صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جہاں اختلاف آئے گا, زاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے, میں جو سمجھتا ہوں اختلاف یہی آئے گا جہاں جس کا انٹرسٹ, جہاں جس کا انٹرسٹ کلیش کرے گا وہ اپنے اختلاف. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شیخ صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ شاید ایک انٹرنیشنل سازش ہے, اس میں پاکستان کے خلاف بھی ہو رہی, اور اس کا تعلق بنتا ہے سی پیک سے. کیا ایسا ہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد تاج حیدر صاحب سے جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تاج حیدر صاحب, شیخ صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ دنیا بھر میں کچھ لوگ جو بڑی طاقتوں کے مفادات کے خلاف جا رہے تھے, شاید ان کو سبق سکھانے کے لیے پاناما لیکس سامنے لے کے آئی جائیں, اور پاکستان میں بھی لگتا ہی ہے کہ شفٹ آیا ہے, اور سی پیک چائنا کا یہاں پہ انفلوئنس بڑھنا, اور ایک اتنا بڑا گوادر کو آپریشن کرنے کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں, بنیادی طور پہ اس کو لے کے اس معاملے کو اٹھایا گیا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف؟ ہاں, وہ آج ہمارے گھر میں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو میں اپنی بیگم سے یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی عالمی سازش لگتی ہے. میں سی پیک کی جو خصوصی کمیٹی ہے سینٹ, میں اس کا سربراہ ہوں, اور اس میں 24 سینیٹرز جو ہیں شریک ہیں, اور ہم سب کا یہ متفقہ رائے ہے. بلکہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے قبل میں اسی رپورٹ کو ڈرافٹ کر رہا تھا, اور ہم سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جو 28 مئی کا قومی اتفاق رائے ہوئی تھی روٹ کے اوپر, اس کو ہم خود تباہ کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور کل وہ کیسے کر رہے ہیں سر؟ یہ لوگ جاننا چاہیں گے کیسے کر رہے ہیں. یہ تو پوری تفصیلی بات ہے, میں آپ کو رپورٹ روانہ کر دوں گا. بیجنگ میں بھی کل جو چین کی نیشنل
پیپلز کانگریس کی وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ آج پاکستان کے اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ دس شیل ریمین اے میتھ اینڈ ناٹ اے ریئلٹی unless pragmatic steps are not taken, unless that consensus is not preserved. تو یہ انہوں نے آگاہ کیا ہے ان خطرات سے اور ہم ان خطرات کو محسوس کر رہے ہیں. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ پریگمیٹک سٹیپس کہاں نہیں لیے جا رہے سر؟ کون رکاوٹ ڈال ہے جو کون نہیں لینا چاہتا؟ میری رپورٹ 20 پیج کی ہے اور اس کو جھگڑے میں نہ ڈالیں. میں کنسنسس قائم کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بچانا چاہتا ہوں. ون لائنر تو بتائیں سر. یقیناً وہ پلیئرز تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوں گے جو پلیئرز نہیں چاہتے کہ پریگمیٹک سٹیپس. پتہ نہیں، دیکھیے سر قوم کے ساتھ اتنا تو انصاف ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے سر. نہیں وہ تو رپورٹ سب کے سامنے آئے گی. پہلے بھی ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یہ تفصیلی گفتگو کی ہے، ساری چینلز نے دن رات سے کور کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ بڑی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الزام تراشی کے بجائے اور یہ جو ایک قومی کمزوری ہماری بن گئی ہے اذیت پسندی کی، اس سے ذرا سا گریز کرتے ہوئے جو اصل مسائل ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے اور ان پہ کوئی حل سوچا جائے اور حل نکالا جائے. اب یہ جو پاناما لیکس پہ تمام بحث ہو رہی ہے اور ہر قسم کی زبان اس میں استعمال کی جا رہی ہے، یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان آف شور کمپنیوں کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے قومی دولت جو ہے وہ باہر جا رہی ہے اور مغربی ممالک میں یہ لگائی جا رہی ہے. اب اس مسئلے کو چھوڑ کے اور ہم یہ کہتے رہیں کہ فلانا یوں ہے اور فلانا یوں ہے، یہ چیز پہلے بھی ہو رہا تھا. محترم نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے کئی دہائیوں پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ اس وقت بھی جاری ہے قومی دولت کا باہر جانا، اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ چیز جاری رہے گی. یہ اصل مسئلہ ہے اور اس کے لیے کس قسم کے اقدامات لینے چاہیے اس پہ غور نہیں ہو رہا، صرف ایک دوسرے پہ سنگ زنی ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر نے تو سر پارلیمنٹ میں بھی فرمایا ہے کہ جامع مؤثر نظام میں پارلیمنٹ بنائے کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے. تو اگین آپ کے پاس کوئی ایسا خاکہ ہے موجود کہ جس کے تحت؟ جی ہاں، میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے. بات اور کر رہے ہیں جی، اور میں نے آف شور سے متعلق کر رہے ہیں. جی وہ کر رہے ہیں، لیکن اگین یہ 92 سے قانون ہے. تاج حیدر صاحب بالکل بجا رہے ہیں. یہ قانون آپ نے بنایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے آپ اقدامات کیجئے. یہ تو چلتا رہے گا. لیکن میں نے تو یہی سر بات یہ کہ اس سلسلے میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں کئی جگہ یہ تجویز پیش کر چکا ہوں، کئی چینلز پہ بھی، کہ پارلیمنٹ ہفتے 10 دن کے اندر ایک قانون بنا سکتی ہے کہ جس کی آف شور کمپنیاں ہیں یا جس کے بھی بیوی بچوں کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کو انتخابات لڑنے سے نااہل قرار دیا جائے. اور اگر ہم ایک پہلا قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کا پارلیمنٹ میں داخلہ اور نمائندگی کا جو ایک طریقہ کار ہے اس پہ کوئی قدغن لگاتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ پیغام دور دور تک جائے گا اور اصل مسئلہ واضح ہوگا کہ جو قومی سرمایہ ہے اس کو ملک کے اندر لگنا چاہیے صنعتی ترقی کے اندر. اس وقت بے روزگاری تمام حدود کراس کر گئی ہے، چلتی ہوئی انڈسٹریز ہماری بند ہیں. کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ وہ سرمایہ کیا؟ عارف الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سر پی ٹی آئی سے، ان سے بھی آپ نے بڑی اچھی تجویز. عارف الوی صاحب، تاج حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہفتے 10 دن میں ایک ایسا قانون بن سکتا ہے، پارلیمنٹ بنا سکتی ہے. لیکن اگین آپ ٹی آرز کے معاملے کو لے کے سڑکوں پہ جانے کی بار بار بات ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ایک بڑا اقدام لیا جائے اور اقدام یہ کہ ایک مؤثر قانون بنا دیا جائے سر؟ اس کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی وائس ہمیں سننے کو نہیں مل رہی. مؤثر قانون تو بننا پڑے گا، تحقیقات کرنے کے اعتبار سے بھی بننا پڑے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہہ دیا جو ہم کہہ رہے تھے کہ 1956 کے کمیشن ایکٹ کے اندر کوئی تحقیقات کارگر نہیں ہو سکتی، اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی. تو قانون تو تحقیقات کے لیے بننا ضروری ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی پرائرٹی رکھی جائے، جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ کچھ ناموں کو فگر کر کے بتا دیا جائے. تو بڑی اچھی تجویز یہ ہے کہ پاناما لیکس میں جتنے آئے، کیونکہ پاناما لیک انڈر کوشچن ہے، پاناما لیکس میں جتنے نام آئے ہیں ان کی تحقیقات کر لیا جائے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے بینک ڈیفالٹس کی ہیں ان کو بھی اثر نو دیکھا جائے. تو اسٹیٹ بینک کے پاس 4-5 رپورٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا. رپورٹس ہیں کہ کیا کہاں کس نے بینک
لونز رائٹ آف کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، مگر ساری چیزیں ایک باسکٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی بات. چھوٹا سا بریک لیتے، بریک کے بعد شیخ صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا کہ کوئی جائز کمپنی بھی اگر ہے تو ان کو بھی آپ روکیں گے کیا؟ وہ بھی ممبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے؟ ان کو بھی آگے قدغن لگا سکتے ہیں، اور یہ قانونی طور پہ اس کو آپ کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد اس پہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الوی صاحب، بریک سے پہلے میرا سوال تھا کہ اگر آپ کی پسند کے TORs نہیں بنتے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات طے کی جائیں، سب سے پہلے پرائم منسٹر کی فیملی، اس کے بعد کچھ اور، تو کیا کرے گی تحریک انصاف؟ متحدہ اپوزیشن کا حصہ رہیں گے یا اگین آپ پھر دوبارہ سڑکوں پہ چلے جائیں گے؟ سر شاید اس میں ایک چیز انوالو کر دیجیے الوی صاحب، ایک سیکنڈ میں معذرت کے ساتھ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجیے. اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ اگر ہوتی ہے اور آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں، یقیناً میں نے یہی کہا تھا کہ متحدہ اپوزیشن اگر ادروائز سوچتی اور آپ کا اسٹانس یہی رہتا تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی صاحب، یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. TORs کو دیکھ کر جواب دیا جا سکتا ہے. اور تاج حیدر صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سے سمجھتا رہا ہوں کہ 95 یا 98% آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بلیک منی کو اور سب چیزوں کو چھپانے کے لیے بنتی ہیں، بلیک منی، کرپشن منی اور پیسہ اور سب کچھ. مگر ایسی بھی کمپنیز بنتی ہیں جس کے اندر بلیک منی اور کرپشن منی نہیں چھپانا. تو لہٰذا کوئی قانون دنیا میں ایسا نہیں بن سکتا جو ہر چیز کو مکس کر کے وہ فیصلہ پری ایمپٹیولی دے دے. تو لہٰذا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. مگر تحقیقات ہو، اگر بلیک منی ہے اور کرپشن منی ہے اور ٹیکس ایویژن منی ہے تو اس کو یقیناً بلیک لسٹ کرنا بہت ضروری ہے. زیادہ دیر نہیں لگے گی، مگر کر لیں کوئی پرائرٹیز کر. وہ کہتے ہیں پرسنٹیج نکالیے تو 5% تو تحریک انصاف کے لوگوں کے ہیں سر، تو ان کے حوالے سے بھی تو ان کے خلاف تحقیقات کریں، ان کو سزا دیں. صحیح، بحث ہی نہیں ہے اس پر. صحیح. دوسرا ہے مسئلہ آزاد خان صاحب، انفیکٹ ملا منصور کی ہلاکت پاکستان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو فارن آفس کی طرف سے رد عمل آیا 3 دن بعد، پھر اس کے بعد 5ویں روز آج آرمی چیف نے امریکی سفیر کو بلایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک سول اور فوجی قیادت ایک ساتھ کھڑی اور اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہو، وہ ایلیمنٹ آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ شیراز صاحب، اس وقت جو مسئلہ ہے بہت عام ہے ملا منصور کا. ہمارے لیے تو ایک بدنما طاق سا لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ ہمارے زمین پہ بقول ان کے امریکہ کے، افغانستان کے، اور ابھی نیا ان کا اپنے امیر مقرر کیا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسی میں وہ مارا گیا. اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو پاسپورٹ تھا وہ پاکستانی، شناختی کارڈ پاکستانی، ٹریول وہ پاکستان سے کرتا ہے، ایران جاتا ہے، تاجکستان جاتا ہے، ماسکو جاتا ہے، یا دبئی جاتا ہے، یا قطر جاتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے اسامہ کو مار دیا گیا، وہ بھی پاکستان کی سرزمین پہ. اس کے بعد ملا عمر مر گیا، اس پہ بھی تضادات تھے. کوئی کہتے کراچی کے نزدیک کسی ہاسپٹل میں مر گیا، کوئی کہتا کوئٹہ کے قریب مر گیا. انہیں وہ بھی واضح نہ ہو سکا اور بات ختم ہو گئی. آج یہ پھر بھی، اب دنیا کو ہم کیا دکھائیں گے؟ دنیا کے ساتھ ہم کیسے نیگوسیشن کریں گے؟ ہم یہی ساری صفائی پیش کریں گے کہ نہیں ہماری نہیں تھی، یہ غلط ہے. دیکھیں آج افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پہ کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اب نے راداری کی بات کی، چاربہار پہ ابھی انڈیا، بھارت بھی، ایران بھی اور آپ کے افغانستان کے پریزیڈنٹ بن کے دونوں نے دستخط کی. کیوں کیے؟ اس لیے کہ جب ایوب خان کے دور میں آپ نے افغانستان کے ٹریڈ بند کیا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ ماسکو کی طرف چلے گئے. اور جب ماسکو کی طرف چلے گئے تو اس نے اپنے انفلوئنس زیادہ کرنے کے لیے آتے پھر یہی خمازہ ہم آج جو بکت رہے اس کی وجہ سے آج وہاں پہ وہ چلے گئے. میں کل ایک جنرل کو سن رہا تھا، ہمارے پتہ نہیں، یا تو ہمارے جغرافیہ بھی بہت کمزور ہے. وہ کہتے جی یہ جو ہمارا صرف ایک ہے نا، یہ بہت پرامن راستے سے گزر رہا ہے. ان کا جو ہے وہ پرامن راستہ ہے ہی نہیں. چاربہار سے جب جاتا ہے تو کہاں پہ نکلتا ہے وہ؟ افغانستان میں. وہاں پہ تو طالبان نہیں ہے، طالبان تو اس سائڈ پہ ہے. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہی ہے کہ آپ کی جو سینٹر ایشیا کے لیے آپ ایگزس مانگ رہے ہیں، یا وہاں سے گیس لانا چاہتے ہو، یا وہاں سے بجلی لانا چاہتے ہو، اور آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کا یہ صورتحال ہو، تو آپ کیا امید کریں گے کہ آپ کے جو سی پیک ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اس لیے انہیں جا کے پہلے ہندوستان اور وہ تینوں مل کر وہاں پہ ایک معاہدہ ہو گیا.
اب یہ سارے سوچنے اور فکر کرنے والی بات ہے. ہمیں یونٹی کی بات کرنی ہے, ہمیں اس کا راستہ روکنا ہے کہ یہ جو ہم پہ الزام لگ رہے ہیں یا ہم دوسروں پہ, دیکھیں اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ ادھر آ کے پناہ لیتے ہیں, اگر ادھر کچھ ہوتا ہے تو وہ جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں. تو اس کا شرحی صاحب آپ مجھے بتائیں حل کیا ہے؟ یہ 35 سال تو ہم اس میں گزر گئے, اب آگے پتہ نہیں کتنے سیاستدانوں نے دینا نا, وہی صحیح کہہ رہا ہوں, میں آپ سے متفق ہوں. بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدان تو اور بہت ساری باتوں میں الجھ جاتے ہیں. جو قومی یہ جو واقعہ ہے اس پہ کتنے سیاستدان, کتنے پولیٹیکل پارٹیز کے سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کی پالیسی بیان ہے, ایک ANP کے علاوہ کسی کا بیان نہیں آیا ہے. پہلے دن جب وہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کنڈیم کیا. دیکھیں اب میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات یہی ہے کہ ہم اگر جو قومی ایشو ہے جس سے ہمارے ملک کے تذلیل دنیا میں ہو رہی ہے, جس کے ہمارے جگہ سائی ہو رہی ہے, جس سے ہم دنیا میں ہمارے امیج ویک ہو رہا ہے, ہم کمزور ہو رہے ہیں, ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنا کیس صحیح نہیں پیٹ کر سکتے ہیں, تو اس پہ ہماری لیڈرشپ خاموش ہے. ٹھیک ہے آفشور کمپنیز, کیونکہ آفشور کمپنی جتنی بھی ہے اب اس کو منطق کے انجام تک پہنچنا ہے, چاہے وہ میں شیخ صاحب سے بڑے معذرت کے ساتھ اختلاف رکھوں, چاہے چائنا کے لیے نکلا ہو, رشیا کے لیے نکلا ہو, لیکن ہم آئے پاکستان کا. ہمارے تو پہلے بھی بدنامی ہے, ہم تو پہلے کہہ رہے کرپشن ہو رہا ہے, کیک بیک ہو رہا ہے, بینک لون معاف ہو رہے ہیں. ہم نے تو آگے بھی چلے گئے, ہم نے تو کہا جی جو افغان وار کے لیے ڈالر آئے تھے, جن لوگوں نے کہا ہے وہ بھی پوچھے, حساب کتاب کرے, کیوں کہ آج وہ خمازہ آج بھی ہم بکت رہے. لیکن ٹھیک ہے, سٹارٹ جہاں سے مرضی کر لے. اور ابھی ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سیاسی, جو اپوزیشن کے کم سے کم بیٹھے ہوئے, ہمیں ابھی اپنی اس کمیٹی پہ اعتماد کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں پہ ان پہ بے اعتمادی کریں گے اس کمیٹی میں, تو اس کمیٹی کا کیا ورت وہاں رہے گا حکومتی کمیٹی کے ساتھ, کیسے اپنی بات کرے گا, منوائے گا قوت کے ساتھ. وہ تب ہوگا کہ ہم جو اپوزیشن والے ہیں ہماری قوت ہماری کمیٹی کے پیچھے ہو, اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں حکومت سے منوا دیں کیونکہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان اور ہمارا ابھی جو دوسرا نیا امیر مقرر ہوا, ہماری بدقسمتی یہ کہا جاتے ہیں کہ جی ان کے طاقت میں کمی نہیں آتی ہے. تھوڑا ایک آدھا منٹ لوں گا. جب بیت اللہ مسعود مارا گیا تو ہمارے یہاں لوگ کہتے کہ جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, فرق پڑ گیا. پھر جو حکیم اللہ مار گیا تو اس کے بعد TTP طالبان ڈسپرس ہو گئے, وہ گروپوں میں تقسیم ہوئے, آج بھی وہ گروپوں میں لڑ رہے آپس میں. تو یہ ہم چیزیں نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں ملا عمر پہ ساروں کا ایک اتحاد تھا, وہ اتفاق تھا. اس کے بعد جو آیا ملا منصور, اس کے پہلے داداللہ کی اس کی لڑائی ہو گئی تھی نا, داداللہ کو مارا گیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے ہماری حکمران ہمیں باہر نکلنا چاہیے, افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کر. کل ہمارے قائد نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں ضرب عضب مل کے کرنا چاہیے. شیخ صاحب انفیکٹ آپ تو ڈیفنس کمیٹی کے میرے خیال میں چیئرمین بھی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا, پارلیمانی جو قومی اسمبلی کی, ایسے ہی ہے سر؟ ایسے ہی ہے سر. جی. تو ایک تو یہ بتائیے کہ اتنا بڑا جو یہ واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بطور ریاست پاکستان کا جو ریاکشن تھا وہ بڑا ٹھیک تھا؟ اور اگین وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو ملا منصور تو امن کے حامی تھے, اور پہلا جو اجلاس مری میں ہوا تھا اس کے بعد تو کابل کو تو فری وار زون کے طور پہ ڈکلیئر کرنے جا رہے تھے, اس کے بعد ملا عمر کی ہلاکت کی خبر آ گئی. اگر سر بیرونی سازش ہو رہی ہے تو اس کو روکنا کس نے ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈبل پلے کر رہا ہے تو کھل کے بتائیں, اور اس پروسیس کیسا کیوں بنتے ہیں سر آپ؟ میرے خیال میں شاید میں نے شروع میں بات کی تھی, اور میرے دوسرے ساتھی اس بات کو پتہ نہیں کس طرح لیتے ہیں. آپ کو نہ تو ڈیفینسو ہونا چاہیے اس واقعے پہ, نہ ہی ہمیں کوئی شرم ہے اس پہ. جب کبھی امریکنس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو بحرین میں بھی, قطر میں بھی, پاکستان میں بھی آپ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اس طالبان کو میز پہ ٹاکس ٹیبل پہ لے کے آئیں. یہ آپ پہ ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے, آپ کے اختیارات کو, آپ کے مراسم کو, اس کو یوز کیا جاتا ہے اس میں. تو اس لیے میرے خیال میں آپ لوگوں کا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جہاں تک افغانستان کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں برملا یہ بات کہتا ہوں, کٹ پتلی گورنمنٹ ہے. امریکنس کی ایک یہ کہہ لیجیے کہ ان کے ملازمین ہیں, جیسے وہ کہیں گے ویسا وہ کریں گے. وہ پورے افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں یہ بات جو کچھ ہو رہا ہے متاثر تو ہم ہو رہے ہیں سر, ہمیں تو اپنے گھر کو دیکھنا ہے سر. میں وہی ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو اپنے گھر میں طے کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل میچیورٹی کی ضرورت ہے.
تو سر 15 لاکھ جو غیر قانونی اغوان پڑے ہیں کب ان کو رجسٹرڈ کریں گے سر؟ 15 لاکھ تو رجسٹرڈ ہیں, 15 لاکھ غیر قانونی. ملا منصور بھی پاکستانی پاسپورٹ لے کے گھوم رہا تھا سر. اب آپ پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آیا وہ شخص جو مارا گیا ہے, جو ایک تو ٹیکسی ڈرائیور ہے, یہ تو اسٹیبلش بات ہے, گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ میں تو کر نہیں سکتا, اس لیول تک نہیں میرا اختیار, کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ ضرور کنفرم کرنا چاہیے کہ آیا اوریجنلی یہ بندہ ملا منصور. اب لاسٹ کومنٹ میں لیں گے تاج حیدر صاحب, پہلے آپ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو پاکستان ایک بند گلی میں نظر آ رہا ہے اب ہمیں, تو ملا منصور کی ہلاکت کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اس کو کیسے, کیونکہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو باقاعدہ اس کے اوپر ریئیکشن بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوگا. پاکستان کس طرح کے اقدامات لے سر کہ فیوچر میں چل کے ایسی چیزیں نہ ہو پائیں؟ دیکھیے, ایک تو امریکی منطق سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ مذاکرات کو مشکل میں ڈالتے ہیں. دوسرے یہ کہ بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور میں ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا, نہ حوالہ دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ ایک شخص جو چھوٹا موٹا شخص نہیں ہے بلکہ امیر ہے, اس کو پاکستان کا پاسپورٹ کیسے مل جاتا ہے, اس کو شناختی کارڈ کیسے مل جاتا ہے, کس طریقے سے وہ ہمارے بارڈر کو کراس کر کے یعنی امیگریشن پہ اسے کیوں نہیں روکا جاتا اور اتنے فاصلہ وہ پاکستان کے اندر طے کر لیتا ہے, یہ ہمارے سیکیورٹی نظام کی ایک کمزوری کی نشاندہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے. یہ کشیدگی ہم تینوں کے نقصان میں ہوگی اور ہم آپس میں مل کے ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام کی طرف بڑھیں. اس سارے واقعے کے اندر بے انتہا کنفیوژن ہے. آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ بھی مل گئے جبکہ ایک ایک چیز وہاں جل گئی. امریکہ نے فون کر کے یہ بتایا نواز شریف صاحب کو اور کسی انداز سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ حملہ یا تو ہونے والا ہے یا ہو گیا. آج امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کہ افغانستان کے بارڈر کے اندر ہوا ہے یا پاکستان کے اندر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر رویہ جو ہے وہ لیوک وارم سا تھا کہ اعتراض بھی کیا ہم نے, پروٹیسٹ بھی کیا, مگر محبت کے ساتھ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, کسی ایک آدمی کو پرسونا نان گراٹا کیا جائے. پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے, ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کا ریاکشن لیوک. زیاد خان صاحب کیا این پی بھی یہ سمجھتے آخری کمنٹ آپ کی طرف سے وقت ختم ہو گیا. ایک شیخ صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اگر ہم افغان گورنمنٹ کٹپتلی کہتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے ہم سے مذاکرات کریں. مذاکرات نہیں سب ایک بات, اور اگر وہ ہمیں کہے کٹپتلی آپ کی ہے کیونکہ سول گورنمنٹ جب آپ کے ترخم بارڈر بند ہو گیا تو کس نے کھلوا دیا؟ اب ایک کل انگور آڑے پہ آپ نے کہا کہ آپ انٹیریئر منسٹر کہتے کہ جی مجھے پتہ نہیں تو کس نے دیا؟ یار یہ باتیں نہیں کرنی, خدا رہا یہ آپ کے پیدے میں نہیں ہے, اس ملک کے نقصان میں. حقیقت سچ ہمیں بتانا ہوگا اس قوم کو. اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو جو حشر آج تک ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. جی بہت شکریہ تمام شرکاء کہ انفیکٹ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے اور آخر پہ یہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ان مسائل سے باہر نکلا جا سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.